वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। शायद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इजलास और सेशन आप और हम देखने और सुनने से रह गए, क्योंकि ये इन कैमरा ब्रीफिंग थी। शायद हमें भी साउथ अफ्रीकन प्रेस एसोसिएशन की तरह शायद सहाफ़ियों को पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर धरना देना चाहिए था, उधर बैठे रहना चाहिए था, और शायद साउथ अफ्रीकन प्रेस एसोसिएशन की तरह अदालत का भी रुख करना चाहिए था कि हमें इंफॉर्मेशन तक रसाई मुकम्मल तौर पर दी जाए। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आप ही के आइन का आर्टिकल 19A ये कहता है कि हर पाकिस्तानी शहरी को का हक है कि उसकी रसाई हो अवामी अहमियत की हामिल मालूमात तक। इस हवाले से अवाम या कुछ बड़े बड़े लोगों के हलकों के लोग अवाम क्या सोचती है, एक दफ़ा मुलाहिजा कीजिए। चाहते हैं कि हमारे MNAs और हमारे MPs जो हैं वो आएँ और हमें ब्रीफिंग दें कि इन कैमरा सेशन में जो बातें हुई हैं उसमें कौन सी ऐसी बात है जो वो कौम को नहीं बता सकते। अब्दाबाद का भी मामला हुआ है, इन्हें हमें कुछ नहीं पता किया बताया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये हमारी मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी का मसला है। ये तो हमारे MNA MPs के अलावा हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि इन कैमरा सेक्शन क्या बात हुई है, क्या मसले मसाइल हल हुए हैं। हमारे MNA, हमारी हुकूमत, हमारे सियासी लीडरों को बताना चाहिए अवाम को कि हम अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे क्या मंसूबे हैं। जनाब MNA साहब, ये जो इन सेशन कैमरा इजलास हो रहा है, हमें ब्रीफिंग किया जाए कि इसमें आपने अमेरिका से क्या सौदेबाजी की है। MNA साहब, आप यहाँ से वोट लेके गए हैं, मुझे बताएं आपने कितनी मरतबा चक्कर लगाया। हम इस मुल्क के अवाम है, हमें पता चलना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हमारे सब सियासी जो लीडर्स है, वो आर्मी जो कर रहे हैं इस मुल्क में, क्योंकि हमने उन्हें वोट दिया है। बस ये लोग अपने खुफिया इजलास कर लेते हैं, फिर बाद में बता लेते हैं कि हमने जो डिस्प्यूट सेटल में हमने कर लिया है, सब कुछ हमने डिस्प्यूट जो सेटल था वो हमने कर लिया है। जो फैसला करने हैं तो आवाम के सामने करे, आवाम को पता चले कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिन सीटों पे ये लोग बैठे हैं ये इन्हें आवाम की वजह से है, ताकि इन आवाम को पूरी जो है ना, इनको जो है ना वाज़ेह करे कि भाई इनमें क्या हुआ है। जो इजलास हुए हमें चाहिए कि वो आ जाए हमारे सामने, ये हमारा हक है। हमारी हुकूमत का ये मसला है कि वो आवाम को असल हक़ायक़ पे अदा नहीं करते। हमारी बदकिस्मती है कि 3 साल से ज़्यादा हो गए कि इलेक्शन हुए, अभी तक हमने स्पंदियार वली का शक्ल तक नहीं देखा है। और इस तरह ये हमारे आवाम की पुख्तून आवाम की खुशकिस्मती होंगी जो नया पॉलिसी बन रहा है बेटाबाद ऑपरेशन के बाद, अगर इसमें आए और यहाँ पे 4 में इस पुख्तून के साथ सलाह मशवरा करे। हमारे लीडरों की को चाहिए जो हमारे सूबे के बड़े बड़े लीडर हैं, जैसा कि स्पंदियार खान है वगैरह, उनको चाहिए कि वो आए और आवाम के साथ मिले, आवाम की राय ले और वो हमारी बातें पार्लियामेंट तक पहुंचाए। ये जंग जो है वो पुख्तूनों की ज़मीन पर लड़ी जा रही है, पुख्तूनों के खिलाफ लड़ी जा रही है, तो इसमें स्पंदियार वली को अपने हल्के के लोगों से बिल्कुल मुशावरत करनी चाहिए। एक तो हर तकरीर वज़ीर आज़म साहब अंग्रेज़ी में करते हैं, सिर्फ ये चूँकि ये हाईलाइट हुआ था अमेरिका के लिए, ये उन्होंने इंग्लिश में किया। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये करें अंडरग्राउंड ना करें, बल्कि कौम को एतमाद में। डॉक्टर शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, आपकी जानिब आती हूँ। बहैसियत पाकिस्तान के एक बेदार शहरी की मुझे फरमाइएगा कि क्या आपका मेरा आवाम का हक नहीं था कि हम भी खुल के ये प्रोसीडिंग्स सुन सकते? चले नहीं सुनी, मुझे फरमा दीजिएगा कि क्या ऐसी बात है कि जब इसमें जो लिखा हुआ है कि 4th विद ड्रोन अटैक्स रोके जाएंगे, कोई मामला तय पाया जाएगा, किस बात से हमारी क़यादत डरती है? महर बुखारी साहब, मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त 9.5 बरसों में जो मुशर्रफ हुकूमत ने और इस हुकूमत ने पॉलिसियाँ अपनाई हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान की सलामती, बका और यकजहती को ख़तरात हो गए हैं, और हमने अपने जो गुनाह किए हैं और जो नहीं किए उन सब को कबूल करके अमेरिका ने हमारे ऊपर एक चार्जशीट तैयार कर ली है और राय अम्मा हमारे खिलाफ है, क्योंकि हमारे हुक्मरान खुद कहते रहे हैं कि ये एक अजीम फतह है। और पाकिस्तान के जिम्मेदार अब वज़रा ने कहा है कि अमेरिका ने जो ये हमला किया है ये सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक है। ये वज़ीर इत्तलात ने भी कहा है, पंजाब के गवर्नर ने भी कहा है और वाजिद शमसुल हसन ने भी कहा है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, जज्बात में ना आएँ, बड़ा नाजुक मरहला है। मैंने वो जो रेजोल्यूशन है उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ा है, ये बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है, मगर इसमें ये नहीं है कि अगर अमेरिका ने ड्रोन हमले किए तो हम उसको गिरा देंगे, और न गिराना चाहिए। जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ वाज़ेह तौर पर यह बता दूं, इसका फैसला होगा जो बजट आएगा वफाकी हुकूमत का और चारों सूबे का, उसमें यह देखा जाएगा कि ये IMF से बाहर निकलने की, अमेरिका से फंड्स को रिसीव करने की हिकमत अमली बनाते हैं कि नहीं बनाते। अगर ये कुछ हमें तफसीलात ना बताएं, लेकिन इस बजट में ये हमें वाज़ेह नज़र आ जाए कि पाकिस्तान खुद निसारी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान IMF से नई किस्त नहीं लेगा, पाकिस्तान अमेरिका से पैसे नहीं लेगा,
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت کچھ یقینی بنایا جا سکے گا. جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ امریکی عوام کو بھی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس جنگ میں $56 ارب کا نقصان اٹھایا اور امریکہ نے اس وار آن ٹیرر میں 1248 بلین 1248 ارب روپے امریکہ کے اخراجات ہیں. اس میں سے 1.5 ارب بھی ہمیں نہیں ملے اور دنیا یہ کہتی ہے کہ جی کہ پاکستان کو ہم نے اتنی مدد دے دی. تو ہمارے حکمران خود اپنے گناہ نہیں کیے وہ بھی تسلیم کرتے رہتے ہیں. اب اس وقت جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ریزولوشن میں یہ لکھا ہے کہ اگر ڈرون حملہ ہوا تو ہم اس پہ غور کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ نظر ثانی کریں اور نیٹو کو سپلائیز روک دیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پر کیا نظر ثانی کرتے ہیں اور بجٹ میں کیا آتا ہے. یہ ہے بنیادی چیز. اصل جو بنیادی چیز ہمیں اور آپ کو دیکھنی ہے کہ قوم یہ تسلیم کر لے. میں 10 سال سے لکھ رہا ہوں کہ ہم اس وقت امریکہ کی امداد کے بغیر بہت زیادہ بہتر حالت میں رہیں گے. میں آپ سے اس کے اوپر تفصیلی بات کروں گی بیکاز آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کشکول توڑنے کا وقت آ گیا. مگر بریگیڈیئر صاحب مجھے ایک جملہ آپ سے ضرور کہنا ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا آپ سے کہ جب ہم کوئی بھی حکمت عملی بنائیں خدا کے لیے یہ بات نہ کریں کہ پیٹ پہ پتھر باندھیں گے گھاس کھائیں گے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. صرف کرپشن اور ٹیکس کی چوری روکنے بتائیے گا ضرور بتائیے گا معیشت ہوگی. یہ آپ سمجھائیں گے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ نہیں. بریگیڈیئر صاحب لگتا یہ کہ ہماری فوج نے بھی ہماری ایجنسی نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ اب آگے بڑھنا ہے تو اپنے ٹرمز کے اوپر بڑھنا ہے امریکہ کے ساتھ. یعنی کہ اس طرح کی ریلیشن شپ گھر میں بھی ذلیل ہو باہر بھی ذلیل ہو یہ اب ہمیں قبول نہیں ہے. اب ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ امریکہ میں شکاگو کے اندر کورٹ روم کے اندر ڈیوڈ ہیڈلے جو ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں وادماف گواہ کی حیثیت سے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ISI کے بارے میں ایسے نئے حقائق معلوم ہوں گے کہ ایک نیا ہی چیپٹر شروع ہو جائے گا. اب ہم کتنے فرنٹس پہ سائملٹینیسلی ابھی لڑ رہے ہیں؟ مہر ہم لڑ تو ایک وار آن ٹیرر جو ہے اس میں فزیکلی دو جنگیں لڑ رہے ہیں. ایک تو جو کاؤنٹر انسرجنسی ہے کاؤنٹر ٹیررزم اور دوسرا جو وہاں پہ ٹیرین ہے اس کے خلاف. اور تیسری بہت بڑی جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں وہ جو ہمارا الائی ہے جو ہم کو یہ سب کام کرنے پہ جس نے اکسایا اور جس نے آمادہ کیا. ایک جنگ ہم اس کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں اور اس جنگ میں 2-3 چیزیں شامل ہیں. میں جو بائیڈن کا ایک فقرہ کبھی نہیں بولتا جو انہوں نے افغانستان پاکستان اسٹریٹجی بناتے ہوئے جس ان کا سیشن ہو رہا تھا اس میں کہا تھا دی پرابلم از پاکستان. اف یو ڈونٹ گیٹ پاکستان رائٹ یو کین ناٹ ون دی وار. اور رائڈل جس نے وہ ایف پاک اسٹریٹجی لکھی تھی اس نے 150 ٹارگٹ پاکستان میں آئیڈینٹیفائی کیے تھے اور کہا تھا کہ جتنی افغانستان میں جو ٹیررزم کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اس کا تمام کے تمام جو لیڈرز ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یہ بیانات آنے شروع ہوئے تھے کہ القاعدہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس پہ یونیلیٹرل ایکشن کریں گے. اور ان بیانات کی کلمینیشن آپ نے دیکھی کہ اسامہ بن لادن جس کے خلاف پاکستان میں نہیں ویسٹ میں بھی بہت سارے تھنکر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے اس میں وہ تمام حقیقتیں نہیں ہیں جو حقیقتیں امریکہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب آپ کے پاس ملا عمر آپ کے پاس ایمن الزویری اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا جو ISI کے خلاف مائک ہیڈ جو وہ پیشیا جو مقدمہ چل رہا ہے. تو یہ جو چیزیں پاکستان کے اوپر سائملٹینیسلی اٹیک کیا جا رہا ہے ایک فرنٹ نہیں یہ 3 فرنٹس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں. آپ کی کیا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بریگیڈیئر صاحب یا کوئی ابھی سے پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے؟ فکر کرنے کی تو اس وقت ضرورت تھی جس وقت شروع سے جس وقت یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ISI کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا. اس کی ضرورت تھی ہماری حکومت اور ہمارے اداروں کو کھڑے ہونے کی. آج ہمارے ادارے کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا اداروں نے ایک پریزنٹیشن دی جو پارلیمان میں پریزنٹیشن ہوئی اور انہوں نے وہ تمام حقائق پارلیمان کو بتائے جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی. اب اس میں جو ایک دوسرے کے اندر جو فیوژن ہو رہی ہے جس میں ملٹری لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ کسے ڈائریکشن لینا چاہتی ہے اور پالیسی پیرامیٹرز ڈیفائن کرنا چاہتی ہے تو یہی ایک بہت بڑا قدم ہے اگر اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ آج اگر آپ دیکھیے نیوز میں جو آرٹیکل آیا ہے ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں کہا ہے کہ کالبن پریزیڈنٹ زرداری جو ہے ان کو پتہ نہیں تھا یہ جو اپنا پارلیمان کے فیصلے کے بعد جو 14 نکاتی فارمولہ سامنے آیا ہے. یہ نیوز کے اندر بہت بڑی سٹوری لگی جو بڑی لمحہ فکری ہے کیونکہ اس وقت جان کیری پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور جان کیری نے اپنے آخری الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اب ہم کو پریکٹیکل اقدامات کرنا پڑیں گے. وہ پریکٹیکل اقدام یعنی صرف الفاظ سے کام نہیں چلے گا پریکٹیکلی آپ کو پروو کرنا. تو وہ پریکٹیکل پریشر کس کا آئے گا؟ وہ پریکٹیکل پریشر امریکہ کے اوپر نہیں وہ کہہ رہے وہ پریکٹیکل پریشر کی ڈائمنشن پاکستان کے اوپر لے کے آ رہے ہیں
کہ آپ کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن کریں جو پاکستان کو اگر سوٹ نہیں کرتا تو پاکستان اس چیز کو لے کے آگے کیوں چلے؟ کیونکہ پاکستان آرمی جو ہے جس کو کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے ملنے تھے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ پیسے ان کو آپ نے بڑی اہم بات کی ہے تیمینہ صاحبہ. ادھر بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ آج پہلی دفعہ آپ کی ملٹری قیادت جو ہے یا آپ کی سیکیورٹی آفیشل جو ہیں وہ رہنمائی لینے کے لیے تیار ہیں پارلیمان سے. کیا بات ہے کہ میاں صاحب کی ہر بیان میں ہر پریس کانفرنس میں ابھی بھی اداروں کی ہی بات ہو رہی ہے مگر جس کو شاید آپ کو کرٹیسزم کا آپ کا جو ہدف ہونا چاہیے وہ تو شاید حکومت ہونی چاہیے کہ جو یہ لیڈرشپ رول جو ہے اسیوم کرنے سے ہی قاصر ہے, ڈر رہی ہے, ہچکچا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ڈیسیژن ایک یونینمس ریزولوشن پاس ہوئی ہے کہ ڈرون اٹیک کو ختم کرنا چاہیے. انہوں نے بار بار ہم سے یہ پوچھا کہ بتائیے اب ہم ڈرون اٹیکس کو مار سکتے ہیں, آپ بتائیں. ہم نے کہا جی اس ریزولوشن یونینمس ریزولوشن ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں اپوزیشن میں, یہ بات کرنی ہے حکومت نے. حکومت اس وقت جنرل مشرف نے جو کہا تھا نا کہ جی میں آپ جیسے حکم کرتے ہیں آپ کے ساتھوں پوائنٹ ایک ٹیلی فون کال پہ اس نے کہا تھا کہ میں امپلیمنٹ کروں گا. مجھے لگتا ہے جو جنرل زرداری ہے پریزیڈنٹ زرداری وہ لگتا ہے کہ وہ ان سے بھی زیادہ اپنے پوائنٹس منوا لیے ہیں اس نے کہ جی جیسے آپ کریں مجھے بیٹھا رہنے دیں کیونکہ ان کے لیے صرف کرسی امپورٹنٹ ہے. درانی صاحب کیا یہ واقعی درست ہے؟ ایک سو جنرل زرداری بھی اور یہ کرسی نہیں, میرا مطلب ہے کہ اب بات ساری جو آئی ہے وہ یہی ہے کہ کرسی کو ہم کیسے بچائیں, میں وقت کیسے گزاروں پورے 5 سال میں کیسے. درانی صاحب کو اس کا دفاع کرنے دیجیے نا. ایک بات دیکھیں, بات سنیں. اس وقت ہمارا ملک بڑے خطرے میں ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے تو ہم سب کو جب یونینمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نو مور ڈرون اٹیکس, نو مور انٹرفیئرنس ان آر سیکورٹی, میرا خیال ہے اب ٹائم ہے کہ وی شوڈ ریئلی پٹ آور ہیڈز ٹوگیدر. اگر یہ گورنمنٹ اس طرح کی حرکتیں کرے گی تو پی ایم ایل این اپنے ملک کو اس خطرے میں سے نہیں گزرنے دے گی. چپ کیا کرے گی پی ایم ایل این؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے, پوچھیں گے بھی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آئی ایس آئی کے چیف نے پارلیمان کے سامنے یہ انکشاف بھی کیا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے کہنے پہ انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کیا. کیا کوئی امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی تڑی آئی تھی ہمارے دو بڑے لیڈرز کو کہ جس طرح مشرف کو بھی آئی تھی کہ پتھر کے دور میں دکھیل دیے جائیں گے اگر بات نہ مانی گئی؟ کیا ایسی ہی کوئی بات تھی؟ یہی جاننے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. There's lots more to come.